السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو بھی اس چینل پر اس ریکارڈنگ کو سننے کے لیے آیا ہے، اس سے میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو دین کی صحیح سمجھ سکھانے والوں کے پاس بھیجیں. اور دین کی صحیح سمجھ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بھی تحقیقات کرنی پڑے گی. تو جب آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے کچھ لوگ ایمان کے لوٹیرے بیٹھے ہیں، ایمان کو لوٹنے والے بیٹھے ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے اور صحیح نظریہ کیا ہے دین کو سیکھنے کا، سمجھنے کا. اس تعلق سے یہ ریکارڈنگ ڈالی جا رہی ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ جو بھائی میرے گروپ میں جڑنا چاہتے ہیں وہ مجھے میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں 99586187 پر. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی طریقے سے اصلاحی گفتگو کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. باقی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، بھائیوں تک پہنچائیں. جی ندیم رضا. ندیم رضا صاحب، سب سے پہلی بات تو سمجھ لیجئے جی کہ علم غیب کی لغوی اور اصطلاحی معنی، جی ٹھیک ہے نا، جی جی کہ وہ چیز جو نہ کسی چیز سے ظاہر ہو پائے، جی علوم خمسہ، جی ٹھیک ہے، نہ کسی کے چکنے سے، جی ٹھیک ہے، اور نہ کسی کے کیا کہتے ہیں بتانے سے. مطلب اگر آپ نے علوم خمسہ کو سمجھ لیا، جی آپ نے علم غیب کی تعریف سمجھ لی، جی ٹھیک ہے. اب جی اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں علوم خمسہ میں، جی ٹھیک ہے نا. کسی کا بتانا، کسی کا اشارہ دینا، کسی کا محسوس کرانا، سمجھ رہے ہیں، کسی جی کا چکھانا، کسی کا سنانا، کسی جی کا وہ کیا کہتے ہیں سمجھانا، ٹھیک. جی جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کو سمجھایا، جو جی صحابہ کو بتایا، وہ علوم خمسہ میں ہے. جی وہ صحابہ کے لیے علم غیب نہیں ہے. جی اور نبی کے پاس جو وحی آئی وہ بنا علوم خمسہ کے آئی، یعنی یہ جی علم غیب ہے. جی اب قرآن میں جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں جی تو قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ اے عام لوگوں، اللہ تعالیٰ تم کو غیب کا علم نہیں دیتا. یہاں پہ کلیئر کر دیا، یہ جی تمہاری صلاحیت نہیں ہے کہ میں تم کو علم غیب دوں. جی اے عام لوگوں، کیا بولا اللہ نے؟ اے عام لوگوں. جی ہاں، میں چن لیتا ہوں پسندیدہ رسولوں کو جس کو غیب کا علم دیتا ہوں. جی جی تو اب یہاں پر اللہ نے نفی کی کہ نہیں کی؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا اے نبی تم کو بھی میں علم غیب نہیں دیتا، لیکن اللہ نے خود نہیں کہا، اللہ نے میرے نبی سے کہلوایا اے نبی تم کہو کہ میں غیب کا جی علم نہیں جانتا. اللہ کہتا تو سند بن جاتی. جی جی بھائی جو صحابی ہیں ان کے اوپر تو وہی نہیں آ سکتی، اللہ نے کلیئر کر دیا. جی عام لوگوں کے اوپر بھی نہیں آ سکتی، اللہ نے کلیئر کر دیا. وہی کس پر آئے گی؟ نبی پر آئے گی. جی ٹھیک. اب کچھ آیتیں اللہ نے ڈائریکٹ قلب پہ اتاری میرے نبی کے، جی اور کچھ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے بھیجی. جی ٹھیک. اور کچھ ایسی چیزیں ہوئی، ایسی باتیں ہوئی جو اللہ اور رسول کے بیچ میں تیسرے کو پتہ ہی نہیں. جی جیسے الف لام میم کا ترجمہ، جی یاسین کا ترجمہ، جی ٹھیک ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول جانے. جی اور بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو ڈائریکٹ عرش پر دی شب جی معراج کے دوران. جی جیسے نماز جو ہے 5 وقت کی، اس میں کیا کہتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نہیں ہے، دخل نہیں ہے. نماز جی اللہ نے ڈائریکٹ دی، جی 50 وقت دی. موسیٰ جی علیہ السلام نے واپس بھیجا تو وہ 5 وقت کی ہوئی. جی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے، جی ٹھیک ہے نا، اللہ جی تعالیٰ نور ہے. تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ میں نے اللہ کے نور کو دیکھا. جی جب اللہ کے نور کو میرے نبی نے دیکھا تو وہ تو سب سے بڑا غیب ہے. جی پھر ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا یا اللہ میں نہیں جانتا، تو اللہ نے اپنا دست قدرت یعنی اپنی دست قدرت کو میرے کندھوں پہ رکھا، جی شاہوں پہ رکھا، اور میں وہ سب کچھ جان گیا جو میں نہ جانتا تھا. جی ٹھیک ہے، میں سب کچھ جی جان گیا. اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ ایک دکان ہے مثال کے طور پہ،
جی آپ اس دکان کے مالک ہیں، جی آپ نے اس دکان میں سارا مال بھروایا، جی ٹھیک ہے، سارا سامان رکھوایا، جی جی یا یہ کہیں گے کہ کسی سے نہیں رکھوایا، خود سے رکھا، جی خود سے سارا سامان اپنے طریقے سے سجایا۔ جی اب اس کے بعد آپ کا ایک جگری دوست ہے، جی اس کو آپ نے بلایا، جی اب وہ دوست جو ہے وہ چوکھٹ پہ کھڑا ہے، ابھی دکان کے جی اندر داخل نہیں ہوا۔ جی جی دو لوگ آئے ہاں اور ان دونوں نے کہا کہ آپ کون؟ کیا میں دکان کے مالک کا دوست ہوں۔ اچھا یہ دکان کے اندر کیا کیا سامان ہے، کیا کیا بیچتے ہیں، کچھ پتا ہے؟ تو اس جی نے کہا کہ نہیں نہیں، ابھی مجھے اس نے بتایا نہیں، جی مجھے نہیں پتا۔ جی کیا بولا آپ کے دوست نے؟ ابھی مجھے اس نے بتایا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ جی اگر مجھے پتا ہوتا تو میں وہ سامان آپ کو اٹھا کے دے دیتا۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی ہاں، تو وہ دونوں چلے گئے۔ جی اب اس کے بعد آپ کا دوست آیا اور جی کہا کہ کیا ہوا، کرا آپ کے کچھ گراہک آئے تھے تو آپ نے ان سے یہ کہہ دیا نا کہ میں نہیں جانتا دکان کے اندر کیا ہے، جی مجھے نہیں معلوم تھا۔ ہاں میں نے کہہ دیا، چلو اب اندر آ جاؤ۔ اب وہ دکان کے اندر گئے۔ جی اب آپ نے اپنے دوست کو ہر ایک چیز بتا دی۔ ہاں بتانے میں کتنا ٹائم لگا؟ 10 دن، 20 دن، 50 دن، 40 دن، جو بھی لگا۔ ہوں آپ نے سب چیز بتا دی، کون سی چیز کہاں ہے، کون سی چیز کتنے کی بکے گی، کون سی چیز کدھر رکھی ہے، کون سی چیز کا طریقہ رکھنے کا کیا ہے، کون سی چیز کیسے رکھی جائے گی، آپ نے سب اس کو بتا دیا۔ جی بتا دیا۔ جی بتا دیا اب دو گراہک آئے۔ ہوں اب اس نے کہا کہ بھائی آپ کون؟ کیا میں اس دکان کا کیئر ٹیکر ہوں، مالک میرا دوست ہے۔ جی اچھا تو یہ سامان، کہہ رہا یہ سامان مجھے معلوم ہے کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ اچھا اس کونے سے اس کونے تک معلوم ہے مجھے کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے اور کون سی چیز کتنے کی ہے اور کون سی چیز کس کام میں آتی ہے۔ جی تو آپ کو سب پتا ہے؟ تو ہاں مجھے سب پتا ہے۔ اچھا تو اب انہوں نے ان سے سامان لیا اور وہ دو دوست چلے گئے۔ جی اب یہ دو دوست اس پہلے والے دوست سے ٹکرائے۔ جی اب اس نے کہا کہاں گئے تھے؟ تو فلانے کی دکان میں۔ اچھا کیا لیا؟ تو یہ لیا۔ کس سے لیا؟ تو ایک جو ہے کا دوست تھا۔ ارے اس کو تو جی کچھ پتا ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ہوں خود بولا ہے مجھ سے کہ میں کچھ ہوں جانتا ہی نہیں، مجھے پتا ہی نہیں ہے۔ ہوں اب یہ کہہ رہے کہ نہیں بھائی، ہم نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہہ رہے میں اس کونے سے اس کونے تک جانتا ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ ہوں اب یہ دونوں حجت کر رہے ہیں آپس میں، کہہ رہا نہیں اس نے ہم سے بولا، میں جانتا نہیں ہوں۔ جی اچھا اب کیا ہوا کہ یہ دوست دو دوست تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے کب پوچھا تھا؟ تو پوچھا تھا 5-10 دن پہلے یا 20 دن جی پہلے۔ جی اچھا تو ہم نے ان سے آج پوچھا ہے، جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی جگہ صحیح، ہم اپنی جگہ صحیح، لیکن ہوں تھوڑا سا علم میں کمی ہے۔ جی سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی سمجھ رہے تو اب وہ سب جانتا ہے، اس کونے سے اس کونے تک جانتا ہے، ہر ایک چیز کا اس کو علم ہے۔ تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں جانتا۔ جی اب اس میں جو ہے وہ گیا، اس نے تحقیق نہیں کی اور اسی چیز کے ہوں پیچھے پڑا رہا، نہیں بھائی وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ تو جاہل کون ہے؟ ہاں جو منع کر رہا ہے کہ وہ نہیں جی جانتا۔ پڑھا لکھا کون ہے؟ جو تحقیق کر کے آیا ہے۔ جی بات سمجھ میں آئی؟ جی آئی سمجھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ نے یہ کہا اے نبی تم کہو کہ میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی مجھے دنیا کے خزانے دیے گئے، ہوں تو اللہ کے رسول نے یہاں پر نفی کی ہے ذات کی، جی کہ ذاتی طور پر میرا نبی نہیں جانتا۔ جی اب یہ قرآن کی آیت آپ اٹھا لیں اور یہ حدیث اٹھا لیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگو میں تم پر گواہ رہوں گا، تم سے پہلے جاؤں گا، جی اور بے شک اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے خزانے عطا کیے۔ جی ٹھیک ہے؟ جی یہاں کیا فرمایا؟ مجھے خزانے عطا نہیں کیے۔ یہاں ہوں کیا فرمایا؟ مجھے خزانے عطا کیے۔ تو جی اب یہ جب حدیث آ گئی تو اب آپ اس قرآن کی آیت کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نہیں جانتے، نہ ان کو خزانے عطا کیے، جی کیونکہ میرے اللہ کے رسول نے نفی کر دی۔ جی اب یہاں سے اگر کوئی لے گا تو ذاتی اور عطائی کی لے گا، کہ یہاں جی ذات مراد تھی، یہاں عطائی مراد ہے۔ میرے نبی کو جی سب دے دیا اللہ نے، خزانے دے دیے، جی تمام جہانوں کی کنجی اور خزانے دے دیے۔ ٹھیک ہے؟ جی اس کے بعد اب قرآن پر حجت نہیں ہو سکتی، صحابہ جی نے حجت نہیں کی۔ جی جب میرے نبی نے اعلان کیا تو صحابہ نے کیا بولا؟ جب بھی میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ تم یہ جانتے ہو
تو فرماتے تھے صحابہ اکرام کہ اللہ جانے اور رسول جانے. جی کبھی صحابہ نے نہیں کہا کہ صرف اللہ جانے. جی اچھا اب اس کے بعد مجھے بتائیں جب اللہ کے رسول نے یہ نفی کر دی کہ مجھے تمام جہانوں کے خزانے کنجی عطا کی گئی, جی اس کے بعد دوسری حدیث بخاری شریف میں فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے ممبر لگوایا جی اور واز کیا, یعنی تقریر کی, بیان کیا. جی ظہر کا وقت ہو گیا, پھر ظہر کی نماز پڑھائی, پھر واز کیا, پھر عصر کا وقت ہو گیا, جی عصر کی نماز پڑھائی, یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا. ٹھیک ہے, جی اب یہاں پر آفتاب جب غروب ہو گیا تو حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ مان لو کہ 10,000 20,000 صحابہ کی جماعت تھی, جی ٹھیک ہے, یا 30,000 صحابہ کی جماعت تھی. ان 30,000 صحابہ کے بیچ میں اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا کہ صحابہ امام حضرت عمر نے یہ فرما دیا کہ اللہ کے رسول نے اس دوران ابتدائے خلق سے لے کے, جی یعنی دنیا جب سے بنی, اور ابتدائے خلق یعنی دنیا جب ختم ہو گئی, جی جنتی جنت میں چلے گئے, دوزخی دوزخ میں چلے گئے, وہاں تک ہمارے نبی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا. جی اور جو اس حدیث کو یاد رکھا وہ یاد رکھا, جو بھول گیا وہ بھول گیا. جی اب اس کے بعد جب صحابہ کی جماعت تمام صحابہ کے پاس گئی, تمام صحابہ سے انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, تو جی مجھے بتاؤ اس کے بعد کسی صحابی نے یہ کہا کہ میرے نبی یہ نہیں جانتے, وہ نہیں جانتے, یا میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے؟ ایک حوالہ ہے؟ جی نہیں نہیں ہے نا. تو جی اب جو قرآن کی اس آیت کو لے کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں جانتے, قرآن کی آیت ہے, جی چلیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے چارپائی کے نیچے کتا آیا, حضور کو پتا نہیں, جی جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا کچھ لوگوں کے ساتھ اور صحابہ شہید ہو گئے, اگر پتا ہوتا, علم غیب ہوتا تو وہ روک لیتے, جی جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دیا گیا تو صحابی نے بھی کھا لیا, اللہ کے رسول نے بھی کھا لیا, اگر علم غیب ہوتا تو وہ کھاتے نہیں, جی ٹھیک ہے نا. تو جو ہاں یہ کہتا ہے وہ پہلے کی بات کو کہہ رہا ہے, اور اب یہ جو آخری کی بات آ گئی کہ ابتدائے خلق سے لے کے ابتدائے خلق تک میرے نبی نے سب کچھ بتا دیا, کیا اس کے بعد کہنا مناسب ہے؟ جی نہیں نہیں نا. تو جی صحابہ نے نہ تو پہلے کہا, جی نہ تو بیچ میں کہا, نہ حضور جی کے آخری وقت تک کہا جی کہ اللہ کے رسول آپ کو علم غیب نہیں ہے, اللہ کے رسول آپ یہ نہیں جانتے, اللہ کے رسول آپ وہ نہیں جانتے. جی اب یہ ایک حدیث لے کے آتے ہیں بخاری شریف میں کہ امی عائشہ سے کسی نے کہا کہ امی عائشہ نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول کل کی بات کو جانتے وہ جھوٹا ہے, جی اور جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے. جی دو باتیں ہو گئی. جی جی تو اگر کوئی وہابی حدیث پیش کرے تو اس کو لکھت روپ میں لے لو آپ کہ جی اگر جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول کل کی بات کو جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے, تو یہ لکھت روپ میں لے لو, اس کو جھوٹا جی ہونے کا فتویٰ وہ مسلک دے گا, جی دے گا نا. جی چلے اب مجھے بتائیں کل کیا ہونے والا ہے, یا ابھی کیا ہونے والا ہے, یا تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے؟ جی یہ ایک ہی سیگا ہے. جی کل کیا ہونے والا ہے, یا 2 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے, یا 5 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے, یہ ایک ہی سیگا ہے نا, ایک ہی ہاں بات ہے نا. جی جی جیسے مثال کے طور پہ کل کیا ہونے والا ہے اگر کوئی بتا دے, جی اور 2 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے کوئی بتا دے, یا 5 جی گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے کوئی بتا دے, تو یہ تو ایک ہی چیز میں آئے گا جی کہ اس کو آگے کا پتا ہے. ہاں اب بدر کے میدان میں جنگ ہونے سے پہلے جی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی, جی آپ نے ایک نشان لگا دیا ہاں اور صحابہ کو کہا کہ دیکھو یہ کافر یہاں مرے گا, وہ کافر وہاں مرے گا, فلاں کافر یہاں مرے گا, ابو جہل یہاں مرے گا, نشان لگا دیا آپ نے, جی ٹھیک ہے نا. جی ابھی تو وہ آئے بھی نہیں ہے میدان میں, جنگ شروع جی بھی نہیں ہوئی ہے, جی اور حضور پہلے بتا رہے ہیں. پہلے بتا رہے. اچھا جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت عمر جاتے ہیں اس جگہ پر اور جی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے نبی نے جو نشاندہی کی وہ کافر انچ برابر بھی ادھر ادھر نہیں تھا. جی تو اب یہ جو کل کی بات یعنی جنگ کے پہلے کی بات صحابہ نے ایکسپٹ کر لی, ہاں اور صحابہ نے جا کر کے دوسرے لوگوں کو بتایا, جی تو اس حدیث کے ماتے صحابہ جھوٹے ہوئے جی ہوئے نا. جی تو جی وہابی کے اندر ہمت ہے وہ فتویٰ لگا دے گا,
नहीं। नहीं। दूसरी हदीस, अम्मी आयशा जब खुद फरमा रही हैं कि जो ये कहे कि वो कल की बात को जानता है, तो अम्मी आयशा खुद मेरे नबी से पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं? ऐ अल्लाह के रसूल, सबसे पहले आपसे कौन सी जोजा जाके मुलाकात करेगी? आपसे सबसे पहले कौन सी बीवी मिलेगी? कहाँ जी। मिलेंगी? बरज़ख में। अभी मेरे नबी दुनिया में मौजूद है। जी। अब ये तो कल की नहीं है, तो काफी दिन पहले की बात पूछ रही हैं। हाँ। तो आपने फरमाया जिसके हाथ सबसे लंबे होंगे। जी। अब सबने अपने हाथों को नापना शुरू किया, तो सबसे पहले जो इंतकाल हुआ वो हजरत जैनब का हुआ। जी। तो हाथ लंबे से मुराद था सदका और खैरात करने वाली। तो अम्मी आयशा फरमाती है कि सबसे पहले मेरे नबी से हजरत जैनब ने जाके मुलाकात की। जी। तो अम्मी आयशा ने क्यों पूछी कल की बात? अम्मी आयशा ने कल की बात क्यों पूछी मेरे नबी से, जब वो खुद कह रही है कि जो ये कहे कि हुजूर कल की बात को जानते हैं वो झूठा है, तो जी। आपने ये बात क्यों पूछी? तो पता ये लगा कि इस हदीस के बारे में, जब इस हदीस की आप तहकीक करेंगे, तो जी। पता ये लगेगा कि ये हुजूर की मेराज उस वक्त नहीं हुई थी जी। और अम्मी आयशा निकाह में नहीं आई थी। जी। ठीक है। और ऐसे बहुत से वाकयात हैं हदीस में जो सहाबा ने मेरे नबी से पूछा, कल के बारे में, परसों के बारे में, एक महीने जी। पहले के बाद के बारे में और पहले के बारे में भी। जी। तो अल्लाह के रसूल ने बताया। हाँ। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर कोई ये चैलेंज कर दे कि तुम मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं बताऊंगा, जी। तो क्या उसके बारे में ये गुमान किया जा सकता है कि उसको इल्म गैब नहीं है? जी नहीं। मिसाल के तौर पर इस एक हदीस में वहाबी के पसीने छूट जाते हैं और देवबंदियों के पसीने छूट जाते हैं, और इस एक हदीस पर वहाबी देवबंदी लुंगी उठा के भागते हैं। जी। हदीस पेश कर रहा हूं कि कुछ लोगों ने मेरे नबी का मजाक उड़ाया, जी। मुनाफिकों ने। जी। अल्लाह के रसूल जलाल में आए, हाँ। मिंबर पर खड़े हुए, हम्म। और अल्लाह के रसूल का जलाल देखकर सहाबा कांप गए। हजरत जी। अबू बकर, हजरत उमर रोने लगे। जी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आज तुम मुझसे पूछो, जो पूछोगे मैं बताऊंगा। जी। आज तुम मुझसे पूछो। उन जी। मुनाफिकों ने मेरे नबी के इल्म गैब का मजाक उड़ाया था जी। कि नबी ये नहीं जानते, वो नहीं जानते। जी। अल्लाह के रसूल जलाल में और कहा, आज तुम मुझसे पूछो, जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं बताऊंगा। जी। अब ये बताएं कि एक सहाबी उठे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मुझे मेरे वालिद के नाम से बहुत चिढ़ाया जाता है कि तेरे वालिद वो है फलाना ढमकाना, तो मुझे बताएं मेरे वालिद कौन है? आपने फरमाया कि तुम्हारे वालिद हुजैफा हैं। जी। क्या बताया मेरे नबी ने? आपके वालिद हुज़ैफा हुजैफा है। है। तो जी। जो बात उनकी माँ को पता, जी। जो बात उनकी माँ को पता, मेरे नबी को कैसे पता? इल्म गैब। चले, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे क्या चैलेंज कर रहे हैं कि आज तुम मुझसे पूछो, इस वक्त तुम मुझसे पूछो, जो पूछना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगा, जी। मैं तुम्हें जवाब दूंगा, जी। उसका सवाल का जवाब दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर जी। कोई सहाबी पूछ लेता है या रसूलल्लाह कयामत का दिन तारीख कब है, तो मेरे नबी बताते कि नहीं बताते? तो या तो फिर जी। चैलेंज बेकार हो जाता। जी बताते। बताते। अगर कोई सहाबी ये पूछता है या रसूलल्लाह आपके चारपाई के नीचे कुत्ता था, आपको पता नहीं था, तो आपको पता क्यों नहीं था? मेरे नबी बताते कि नहीं बताते? जी बताते। अगर कोई पूछता या रसूलल्लाह ये बताइए कि जो 60 सहाबी शहीद हुए, आपने उनको भेजा, तो आपने क्यों भेजा, किस वजह से भेजा, आपको उसका इल्म था या नहीं था? मेरे नबी बताते कि नहीं बताते? जी बताते। बताते ना। हाँ। तो किसी सहाबी की हिम्मत नहीं हुई उठ के पूछने की। जी। सहाबा को पता था, मेरे नबी जानते हैं। जी। ठीक है, मुनाफिकों की चाल थी, ये मुनाफिकों का कहना था, मुनाफिक मजाक उड़ाए थे। तो एक सहाबी ने पूछा भी, लेकिन किसके बारे में पूछा? अपने वालिद के बारे में। जी। ठीक है, और कुछ नहीं पूछा। जी। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर जब रोने लगे, तो हजरत उमर जो है खड़े हुए और आपने कहा या अल्लाह के रसूल अपने जलाल को कम करें, बेशक हमने आपका कलमा पढ़ा है, हमें आप पर जी। यकीन है। जी। तो अल्लाह के रसूल ने अपने जलाल को कम किया। तो जी। मुझे ये वहाबी बता दे, ये देवबंदी बता दे, एक भी वहाबी बता दे, मेरा चैलेंज है कयामत तक कि अल्लाह के रसूल ने जो यहाँ पर चैलेंज किया, आज तुम मुझसे पूछो, जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं बताऊंगा, जी। तो इसके मातहत क्या कहोगे तुम? अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं है?
اللہ کے رسول وہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے؟ صحابہ تو نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے جی رسول آپ علم غیب نہیں جانتے، کیوں آپ جلال میں آ رہے ہیں؟ معاذ اللہ۔ جی، ہم؟ حضور کو تو ہر ایک چیز کا علم تھا۔ یہ جو حدیث کا نچوڑ ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی جب اللہ نے میرے نبی کو ہر ایک چیز بتا دی، جی ہر ایک چیز کا علم دے دیا، اس جی کو کہتے ہیں ما کانا وما یکون۔ جی اور یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول جو چیلنج کر رہے ہیں نا کہ آج تم مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو میں بتاؤں گا، جی یہ ہے علم غیب کی ما کانا وما یکون کی دلیل۔ جی دوسری دلیل میں نے بخاری سے دی تھی، ابتدائے خلق سے لے کر کے دنیا ختم ہو گئی، جنتی جنت میں چلے گئے اور کون کون گیا وہ بھی بتایا میرے نبی نے، اور جہنم میں کون کون گیا وہ بھی بتایا میرے نبی نے۔ جی میرے نبی نے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حذیفہ بن یمان، جی ان کو منافقوں کے نام بتائے جی کہ قیامت تک اتنے منافق آئیں گے، جی ٹھیک ہے؟ تو اب جب کیا ہوا کہ صحابہ نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی جی منافقوں کے نام کے، تو ان کو بھیدی صحابی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے، اللہ کے رسول نے ان سے وعدہ لیا تھا کسی کو نہ بتانا، ہاں وہ نہیں بتاتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ حضرت عمر فاروق کیا دیکھتے تھے کہ کسی کا انتقال یا کوئی مرا مدینے میں، جی تو وہ حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے۔ جی تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس نماز میں شامل ہوتے تھے جی تو وہ نماز پڑھاتے تھے، جی اور جب وہ شامل نہیں ہوتے تھے تو کہتے تھے منافق ہے، کہیں بھی دفن کر دو۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ جی جی ابھی وہ بندہ پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی اس کے ماں باپ کا نکاح بھی نہیں ہوا، شادی بھی نہیں ہوئی، اور ابھی وہ بندہ پیدا بھی نہیں ہوا، اور میرے نبی نے ان منافقوں کے نام حضرت حذیفہ کو بتا دیے۔ جی جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، میرے نبی نے سب بتا دیا۔ جی تو اب ہوش کے ناخن کون لے گا؟ اہل سنت والجماعت۔ جی اور گمراہی کے ناخن کون لے گا؟ جس کو میرے نبی نے فرمایا 72 فرقے۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ جی جی تو علم غیب کا حادثہ جو ہے نا کہ عطائی علم غیب میرے نبی کو، اور علم غیب اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، جی ٹھیک ہے؟ علم اور غیب، جی ٹھیک ہے، یہ اللہ کے لیے عالم الغیب استعمال ہوگا۔ جی عالم الغیب کا مطلب کہ اس کا عطائی نہیں، ذاتی، جی جس نے پوری چیز کو کریٹ کیا ہے، پوری چیز کو بنایا ہے، ہر ایک چیز وہ جانتا ہے، جی ٹھیک ہے؟ کون جی کہاں بیٹھا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کتنی سانس لے رہا ہے، کون سا درخت کہاں ہے، کون سا پتا کدھر ہے، وہ اس کو جانتا ہے، جی ٹھیک ہے؟ اور ہاں کس سے جانتا ہے؟ خود سے جانتا ہے۔ جی اب کون سا پتا کدھر ہے، کون سا آدمی کدھر ہے، کون سا شخص کدھر ہے، کون سا آدمی کدھر بیمار ہے، یہ میرے نبی کو بتا رہا ہے۔ جی کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے۔ جی چلے اب بتائیں کہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، مجھی کو دیکھا، جی اور ان قریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ جی کیا فرمایا میرے نبی نے؟ کہ شیطان میرا جس روح نے کبھی مجھے، نہیں لے سکتا۔ ہاں، جس نے مجھے دیکھا، مجھی کو جی دیکھا، اور جی ان قریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ جی اب مجھے بتائیں کہ میرے نبی کو کیسے پتا لگا کہ کون سا میرا پسندیدہ بندہ، ایمان والا بندہ کہاں سوئے گا، جی اور کہاں سے مجھے یاد کر رہا ہے، جی کب سے یاد کر رہا ہے؟ بھائی ایک دن یاد کرنے سے تو کیا کہتے ہیں کامل مومن نہیں بن جائے گا۔ جی اب یہ تو اللہ کی عطا ہے، میرے رسول اللہ کا کرم ہے کہ اگر کوئی شخص 1 گھنٹہ بھی چاہے، یا آدھا گھنٹہ بھی چاہے، یا 5 منٹ بھی چاہے، 2 منٹ میں بھی چاہے، تو وہ جی عاشق رسول بن جائے۔ جی سمجھ رہے بات کو؟ جی سمجھ رہے تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، ٹھیک ہے؟ ہیں۔ جی لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی مومن ایمان والا ہوگا، جی تو ایمان والا کون ہوگا؟ جو جھوٹ نہ بولے، جی چوری نہ کرے، غیبت نہ جی کرے، برائی سے دور ہاں رہے، نیک کام کرے، نیک عمل کرے، اچھے کام کرے، اچھے کے ساتھ بیٹھے، وہی ایمان والا ہوگا نا، جی ٹھیک ہے؟ اور عقیدہ اللہ اور اس کے رسول پر وہی رکھے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، جی ایمان والا ہوگا نا۔ جی تو میرے نبی کو تو معلوم ہے کہ ایمان والا کون ہے، جی تو میرے نبی کو اس کا علم کیسے ہوا؟ حضور اللہ نے بتایا۔ ہے نا؟ جی تو اب مجھے بتائیں کہ دنیا سے جانے کے بعد نبیوں کا کانٹیکٹ
اور نبیوں جی کا مرتبہ کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے؟ بڑھتا ہے. بڑھتا ہے. جی اب یہ کہیں گے وہابی دیوبندی کا عقیدہ ہے کہ جی حضور صرف اپنی قبر تک ہے، جی اور بہت سے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی قبر پہ کے پاس جا کے سلام کرو تو وہ جواب بھی دیں گے، جی دور سے نہیں دیں گے. یہ کس کا جی عقیدہ ہے؟ دیوبندیوں کا. جی اب وہاں بھی تو اس کا بھی انکار کر دیتا ہے. جی ٹھیک ہے، جی چلو یہ انکار کر دیتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تاسس پہلے دے دیا، جی ہمیں پہلے بتا دیا، کیا بتا دیا؟ کہ جب شب معراج اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے تھے مسجد الاقصی کی طرف، جی تو آپ ایک سرخ ٹیلے پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. جی کہاں پڑھ رہے ہیں؟ قبر میں کھڑے ہو کے. جی یہاں پہ ڈال دو یہ پتے سب سیدھے کر لوں گا. ٹھیک ہے. جی اب اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں تو ہمارا عقیدہ کیا ہوگا؟ کہ نبی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی جی نبی قبر میں زندہ ہے. جی یہ ہمارا عقیدہ ہو گیا. جی دھیان سے سننا، ہاں عقیدہ نمبر 1. جی اس کے بعد جب میرے نبی مسجد الاقصی پہنچے تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، جی اللہ کے رسول سے پہلے پہنچ گئے. جی کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول براق کی رفتار سے گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے گئے تھے. نبوت کی رفتار تیز ہوتی ہے. جی اچھا، پوری دنیا میں نبیوں کی قبر کہاں کہاں ہے کسی کو پتا ہے؟ 1,24,000 کم اور بیش پیغمبر ہیں، جی ان کی قبریں کہاں کہاں ہیں کسی کو معلوم ہے؟ نہیں نہیں معلوم. تو وہ سارے نبی حضور سے پہلے پہنچے ہوئے مسجد الاقصی. جی پہنچے. جی پہنچے. تو اب یہ دوسرا عقیدہ میرے نبی نے دیا، ابھی تو قبر میں تھے، جی ابھی کہاں پہنچے؟ مسجد الاقصی. جی میرے نبی نے نماز پڑھائی. جی نماز پڑھانے کے بعد جب میرے نبی پہلے آسمان پہ گئے ہاں تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہاں اور اسی طریقے سے دھیرے 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 جب آپ عرش پر پہنچے تو نبیوں سے ملاقات کرتے ہوئے عرش پر جب پہنچے تو عرش سے جب واپس آئے جی تو چوتھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے روکا. جی ابھی موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ مسجد الاقصی اس سے پہلے کہاں تھے؟ قبر میں. اب کہاں پر ہیں؟ آسمان پہ. چوتھے آسمان پر. جی اللہ کو معلوم تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر نبی کو روکیں گے، جی اور کیا کہیں گے وہ بھی معلوم تھا میرے رب کو. جی پھر بھی اللہ نے 50 وقت کی نماز دی. جی موسیٰ علیہ السلام نے روکا، یا رسول اللہ آپ امت کے لیے کیا لے جا رہے ہیں؟ تو 50 وقت کی نماز تو آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ اس کو کم کرائیں. جی ٹھیک ہے. جی تو اب امت نہیں پڑھ پائے گی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں اس کو آزمایا ہوا تھا کہ لوگ جی کیسے ہوتے ہیں، جی ان کی فطرت کیا ہوتی ہے. جی سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں. تو اللہ کے رسول واپس گئے، کم کرایا. جی 45 ہوئی، 40 ہوئی، 35 ہوئی، 30 ہوئی، 25 ہوئی، 20 ہوئی، 15 ہوئی، 10 ہوئی، پھر 5 ہوئی. جی تو پھر اللہ کے رسول سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے پھر جائیے اس کو اور کم کرائیے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب مجھے حیات ہے، اب میں نہیں جاؤں گا. جی تو موسیٰ علیہ السلام تو فوت شدہ تھے، جی دنیا سے چلے گئے تھے. جی یہ وہابی سینہ پیٹ پیٹ کے کہتے ہیں فوت شدہ سے مدد نہیں لی جا سکتی، مدد لینا شرک ہو جائے گا. جی تو اللہ تعالیٰ نے 9 بار شرک کروایا. جی اللہ تعالیٰ عالم الغیب تھا، جی اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا ایک بار میں فیصلہ کر دینا. جی تو اللہ کے رسول نے بھی نہیں کہا ہے موسیٰ تم تو فوت شدہ ہو، دنیا سے چلے گئے، تم سے اگر میں مدد لوں گا تو پھر دنیا میں کیا تحفظ دوں گا کہ میں نے خود فوت شدہ سے مدد لے کر کے شرک کر دیا. جی اب مجھے یہ بتائیے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت اور قوت دی کہ وہ اپنی قبر میں بھی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد الاقصی میں بھی ہیں، آسمان پہ بھی جا رہے ہیں، جب چاہے وہاں جا رہے ہیں، جی تو میرے نبی کو کتنی دی ہوگی؟ بہت. اچھا، بخاری شریف کی حدیث ہے میرے نبی نے ایک بار حج کیا جی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے کا جب طواف کرے تو آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ ابھی ابھی موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور مکے کا طواف کیا اور وہ چلے گئے. جی کون آئے طواف کرنے کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام. کس نے بھیجا؟ اللہ نے. اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں اپنے نبیوں کو. جی
کہ میرا نبی اس کا جہاں دل چاہے وہ جا سکتا ہے، جی تو تم نے قبر میں قید کر کے یہ کس کا کام کیا؟ منافقوں کا. جی تم نے قبر میں قید کیا، میرے رب نے قید نہیں کیا. میرے رب نے اختیارات دیے ہیں کہ وہ جی جب چاہے جہاں چاہے جا سکتے ہیں، اپنے جی مومن بندوں کی خیر خبر رکھتے ہیں، اپنے جی مومنوں کو پہچانتے ہیں، اپنے مومنوں کو جانتے ہیں. تبھی جی تو میرے نبی نے فرمایا نا کہ بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا. جی امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ 100 سے زائد مرتبہ میں نے حضور کی روبرو زیارت کی ہے. جی تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ والا، جی تابعی والا، طب تابعی جی والا. تمہارا عقیدہ جی کیا ہے؟ منافقوں والا. جی حضور کا مذاق علم غیب کا منافق نے اڑایا، میرے نبی ممبر پہ کھڑے ہو کر کے چیلنج کیے. جی ٹھیک ہے، حضور کو کیا کہتے ہیں، مومنوں نے کہا کہ بھائی ایک نبی ہے، کیسے شب معراج پر چلے گئے، کیسے جی ایک رات میں پورے آسمان کو گھمائے، کیسے جنت اور دوزخ کی سیر کرائے. یہ تو جھوٹا آدمی ہے، غلط آدمی ہے ماشاء اللہ. لیکن جی حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ نہیں، میں مانتا ہوں میرا نبی سچا ہے. جی انکار کس نے کیا؟ منافقوں نے. جی اقرار کس نے کیا؟ مومنوں نے. جی تو تم جو یہ کہتے ہو کہ میرا نبی صرف قبر تک سیمت ہے، قبر کے باہر نہیں آ سکتے، اللہ نے اختیارات نہیں دیے، تو تم جھوٹے مکار ہو. جی حدیث سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں. جی جی اور میرے نبی کا قول کہتا ہے کہ میں اپنے مومن بندوں کو جانتا بھی ہوں، جی اور میں ان کے خواب میں جاتا بھی ہوں، جی اور بے شک وہ مجھے بیداری میں بھی ان قریب دیکھے گا. جی ان قریب جی یعنی جس نے میرے نبی کو خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت دی ہے کہ خواب میں بھی دکھایا اور بیداری میں بھی دکھایا. نہیں دکھایا تو بیدم رحمت اللہ علیہ نے یہ کیوں لکھا کہ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. جی کیوں لکھا؟ کیوں لکھا شیخ صادق رحمت اللہ علیہ نے؟ بلاغ العلا کمال ہی کشفت تجاب جمال ہی حسنت جمی و خصال ہی صلو علیہ وآلہ. یہ صلو علیہ وآلہ کیوں لکھا؟ کیونکہ میرے نبی بیداری میں آئے تھے اور کہا ہے صادق لکھ صلو علیہ وآلہ. جی انہوں نے شعر کو پورا کروایا. جی ٹھیک ہے، تو جی اگر یہ بات ہم اہل سنت والجماعت سے پوچھیں تو اہل سنت والجماعت کے ذخیرے میں بھرا پڑا ہے کہ اللہ جی کے رسول نے اپنے مومن بندوں کو زیارت دکھائی ہے، روبرو بھی جی دکھائی ہے، جی اور خواب میں بھی دکھائی ہے. جی ہو گئی بات کلیئر؟ جی تو علم غیب جو میرے نبی کا علم غیب ہے، ما کانا وما یکون، وہ ہمارے کہنے سے نہیں ہے، جی یہ اللہ کی عطا سے ہے جی اور حضور کے قول مبارک سے موجود ہے. جی اب جو اس کو نہ مانے، جو اس پر حجت کرے، جی جو اس پر کسی لوگوں کو بہکائے یا لوگوں کے بیچ میں فتنہ ڈالے، وہ جی منافق ہے، وہ کافر ہے. جی کیوں؟ جی وجہ سن لیجئے کیوں ہے. کیونکہ قرآن کے اندر جب شیطان نے یہ کہا کہ مجھے اس وقت تک کا وقت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے کیا وہاں پہ وعدہ لیا؟ تو میرے کامل بندوں کو بہکا نہ پائے گا. جی ٹھیک ہے، جی تو جو کامل بندہ ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہوتے جائیں، اور تعداد میں کم ہی ہوتے جائیں گے اہل سنت والجماعت، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، چاہے وہ ایک واحد ہو، 10 منافق کھڑے ہو، وہ ایک بندہ ان جیسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بچا کے رکھا ہے، اللہ نے اس کے ایمان کو بچا کے رکھا ہے، اللہ نے اس کے عقیدے کو بچا کے رکھا ہے. جی ٹھیک ہے، تو اسی کا نام اہل سنت والجماعت ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھو، جی سیکھو، سمجھو. جی جی سمجھ رہے ہو؟ ہاں ہر انسان جب کسی محکمے میں جاتا ہے، کوئی کام سیکھتا ہے، تو پہلے اس کو سیکھتا ہے تب کرتا ہے. جی گاڑی چلانا سیکھے گا تب ڈرائیور بنے گا. جی بھائی ویلڈنگ کا کام سیکھے گا تب کاریگر بنے گا. جی بھائی کھانا بنانا سیکھے گا تب شیف بنے گا، ہاں باورچی بنے گا. جی ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز کو پہلے سیکھا جاتا ہے. جی اب تم سیکھو گے ایسے سے کہ جس کو کھانا بنانا خود ڈھنگ سے نہیں آتا، وہ بھی تمہیں ویسا ہی سکھائے گا جیسے وہ بناتا ہے. جی تو تمہیں سیکھنا ہے ایسے استاد سے، ایسے عالم سے جو تم کو راہ حق تک پہنچا دے. جی ٹھیک ہے، اسی لیے کہا گیا ہے قرآن میں سورہ انبیاء کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر، یا سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ سیکھو اس سے جو علم والے ہوں، جی جو علم والے ہوں. ٹھیک ہے، جی جاہلوں سے تو سیکھنے کے لیے منع کیا اللہ نے، اس سے تو جی بحث کرنے کے لیے منع کیا.
جی تو یہاں پر کیا ہو، سیکھو اس سے جو علم والے، تو پہلے دیکھ تو لو کہ اس کا علم کیسا ہے، وہ کون ہے، کیا ہے۔ اب اس کی جانچ کون کرے گا؟ اس کی جانچ وہ کرے گا جو آپ کے والد ہیں۔ آپ کے والد نے ہی جب دین نہیں سیکھا تو آپ کو کیا سکھائیں گے؟ آپ کے جی والد نے ہی نہیں سمجھا تو وہ آپ کو کیا سمجھائیں گے؟ وہ تو پھر یہ ہے کہ اس کی بات اچھی لگی اس کو لے لیا، اس کی بات اچھی لگی اس کو لے لیا، اس کی بات اچھی لگی اس کو لے لیا، ڈھولک کی طرح بجتے رہیں گے اور ڈمرو کی طرح گھومتے رہیں گے۔ جی سمجھے نہیں سمجھے؟ جی سمجھے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے علم سیکھو، جی چاہے حضرت تمہیں ایک چین تک چیز اور جانا پڑے۔ بتاؤ، مطلب جیسے دیوبندی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہاف آستین میں جیسے کے شارٹ میں بھی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جو نماز ہے وہ تو ایسے بھی نہیں ہو رہی ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس کپڑے کی کمی ہے، جی اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جی یا شارٹ شرٹ ہے، جی یا ایک ہی جوڑا کپڑا ہے اسی کو دھوتے ہو اسی کو پہنتے ہو، جی جو بھی جس حالات میں اللہ نے رکھا ہے، تو جی اس کپڑے میں نماز ہو جائے گی۔ جی اور اور اگر آپ حضرت کے پاس جیسے کپڑے ہیں، جیسے آپ، میرے پاس کپڑے ہیں، میں نے کرتا پاجامہ پہن رکھا ہے، اور اگر میں ان کو پھر بھی آستین سمیٹ کے نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا ہوگی نماز؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ جی دیکھیں نماز ایک ہوتی ہے مکرو، ایک ہوتی ہے جی مکرو میں تحریمہ، جی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکرو ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص حجت کر لے جی کہ نہیں بھائی مجھے ٹوپی پہننی نہیں ہے، جی مجھے ٹوپی پہننی نہیں ہے، وہ سنت کا انکار کر بیٹھے، جی ٹھیک ہے، کہ جی ایک حدیث میں اگر اس کو یہ ملا کہ ننگے سر نماز پڑھی گئی، اور باقی حدیثوں میں اس کو یہ ملا کہ امامہ کے ساتھ پڑھی گئی، ٹوپی کے ساتھ امامہ باندھتے تھے صحابہ کرام، حضور بھی باندھتے تھے، تو جی اگر وہ حجت کرنے لگے نہیں بھائی مجھے لگانی ہی نہیں ہے، ہوں تو ایسے مغرور انسان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ جی کیونکہ دیکھیے نماز اسی کی ہوتی ہے جو اپنے امام کی عزت کرے، اپنے امام کو فالو کرے۔ جی جیسے پیش امام ہے جی اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ٹوپی لگا لو اور وہ اس سے حجت کرے، جی تو وہ اپنے امام کا انکار ہی ہو گیا، جی اس کے دل میں امام کی عزت ہی نہیں ہے۔ جی تو جو امام کی عزت نہ کرے تو نبی کی عزت کیا کرے گا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی سمجھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھ کے چلنا ہے، امام ہے کون، امام کہاں سے فارغ ہے، کدھر سے پڑھا لکھا ہے۔ کیونکہ جی دیکھیں میں نے آپ کو ایک ٹافی دیا جی کھانے کے لیے، جی اس کی تحقیق کرو گے آپ، جی کون سی کمپنی کی ہے، ایکسپائری تو نہیں ہے، کس نے دی ہے، جی کرو گے نا؟ جی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ اس چیز کی تحقیق کرو گے، پھر آپ بازار جا رہے ہو، بازار میں کپڑا خریدو گے تو چیک کرو گے پھٹا ہوا نہیں ہے، برتن خریدو گے تو دیکھو گے کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے، تو بس ہر جی چیز کی تم تحقیق کر رہے ہو، اور ایمان کا سودا ایک دن آسانی سے کر لیتے ہو۔ ایمان اتنا کمزور ہے، جی نہیں۔ اس کی تحقیق نہیں کرتے ہو، جی تحقیق کرو، جی دیکھو ٹھوک بجا کر کے جی کہ واقعی یہ امام وہ امام ہے، واقعی یہ امام اہل سنت والجماعت کا ہے، واقعی یہ امام وہ امام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ٹھیک ہے، جی کہ ایک جماعت جو ہوگی وہ جنت میں جائے گی، اسی جماعت کا ہے، واقعی میں وہ ہے۔ نہیں تو میرے نبی نے تو یہ بھی فرمایا بخاری کی حدیث میں کہ آخری جی زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جتنی نمازیں پڑھیں گے تمہاری نمازیں کمتر ہوں گی، جی ٹھیک ہے، زبان قرآن کی تلاوت سے تر رہے گی، مسجدیں بھری رہے گی، لیکن اسلام سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے۔ جی حضرت میں نے آپ سے اس لیے پوچھا، ہو ابھی یہاں سے بائک سے نکلا تھا اور مجھے یاد آ گیا، میں نے اس سے ایک دن بات کی تھی تو وہ بول رہا تھا کہ ہمارے امام بتاتے ہیں کہ ہاف آستین میں نماز ہو جائے گی۔ میں نے بولا کیسے ہو جائے گی یار، ہمارے تو نہیں، آپ کے امام بتاتے ہیں کہ ہاف آستین میں نماز ہو جائے گی، آپ کے امام بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، جی آپ کے امام بتاتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی تو پوچھو نا، پوری وجہ بتائے نا کیسے ہو جائے جی گی، تو اس کی ہم نے ان وجہ سے کیا ہے؟ پوچھا تو اس نے کچھ بتا ہی نہیں پایا، تو بولا انہوں نے بتایا ہو جائے گی۔ میں نے بولا کیا گھر کی کوئی حدیث ہے کہ مطلب ایسے اٹھایا اور پڑھا بتا دیا تم کو؟ مطلب بولتے آیت بھی پڑھ کے بتاتے سب، آیت نمبر۔ میں نے بولا مجھے سب بتاؤ، میں نہیں اگر پڑھا ہوں میں اپنے علماء سے پوچھوں گا مطلب کیا بات ہے، دیکھیں آپ نے کیسے بول دیا؟ دیکھیں ایسا ہے جی کہ یہی تو میں نے کہا نا کہ امام کچھ بھی کہہ دیتا ہے، جی عوام کچھ بھی پکڑ لیتی ہے، جی ٹھیک ہے، دیکھیں جی کسی بھی چیز کی حجت نہیں ہے اسلام میں، جی حجت کرنے والے کو مغرور کہا گیا ہے، جی
उस इमाम ने बताया कि हाफ बाजू में नमाज हो जाती है, तो उसकी वजह भी तो बताओ ना। अगर आपके पास फुल बाजू है तो जी जानबूझ करके आप उसको मोड़ के पढ़ोगे, कपड़े समेटना मना है। जी। हजरत मैं जिस दिन बहुत से यहाँ लोगों को आया था। देखिए टखनों के चक्कर में पजामा बिल्कुल मोड़ लेते हैं ऊपर जी से, वो भी मना है। कपड़े जी। समेटना ही नहीं, मना है। मैं जिस दिन मुझे आज आया यहाँ कश्मीर में 5 महीने हो गए हैं, हम्म, तो मैं जिस दिन आया था उसके दूसरे दिन नमाज पढ़ने गया। मैंने देखा वो सुन्नत जो वहाँ के इमाम थे, वो सुन्नत जब पढ़ रहे थे तो कुर्ता पहने, फिर भी उसको आस्तीन समेट ली। मैं फौरन वहां से उठा और वापस आ गया। तो यही तो बात है ना। इमाम बुखारी रजी अल्लाह तआला अन्हो कई दिन का सफर करके एक शख्स के पास गए कि उनके पास एक हदीस है, जी सही हदीस, मरफू हदीस है। जी तो इमाम बुखारी जब उनके पास गए तो उनसे कहा कि हमने सुना है कि आपके पास कोई हदीस है। तो कहा कि ठीक है, नमाज पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको वो हदीस दूंगा। तो इमाम जी बुखारी ने देखा कि उसने किबला रुख मुंह करके थूक दिया। जी इमाम बुखारी ने अपनी सवारी उठाई और इसका जी भी वो नहीं किया मलाल कि मैं इतने दिन सफर करके आया हूँ। जब वो जाने लगे तो बोला, हजरत क्या हुआ, हदीस नहीं लोगे? कह रहा, मैं ऐसे शख्स से हदीस नहीं लूंगा जिसको किबले का एहतराम नहीं है। जी अब बताइए मुझे, इमाम बुखारी हमें क्या दे रहे हैं यहाँ पर उसूल कि जिसको किबले का, जिसको सुन्नत का, जिसको क्या कहते हैं मदीने वाले का, सहाबा का, ताबई का, तबे ताबई का जो है ये नहीं है, एहतराम नहीं है, तो उससे हम क्या नमाज पढ़े, उसके पीछे क्या उससे हदीस ले, हम क्या जी उससे सीखे हम। तो इमाम बुखारी, कोई इमाम बुखारी ऐसी थोड़ी बन गए। इमाम बुखारी ने लिखा है कि जब मैं हदीसें लिखता था तो पहले वजू करता था, उसके बाद 2 रिकात शुक्राना पढ़ता था नफिल, और जी उसके बाद मैं हुजूर की बारगाह में होता था तो वहां बैठ के लिखता था, नहीं तो हुजूर के मदीना मुनव्वरा की तरफ मुंह करके लिखता था, जी हदीसें लिखता था। जी तो ये लिखाई हमारे पास ऐसी थोड़ी आ गई कि ऐसे जी चलते फिरते आपने उसको, जब हुजूर के कलाम, उन हुजूर के अल्फाज का, अमल का, फेल का, अकवाल का इतना एहतराम इमाम बुखारी को था, तभी तो अल्लाह ने उनका नाम इतना उजागर किया। जी इमाम मुस्लिम को था, तभी तो इतना नाम उजागर किया। जी ठीक है ना, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जी तो ये हमारे पास जो हदीसें आई हैं, तो ये हदीसें ऐसे ही नहीं आ गई हैं कि आजकल ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी उठे और जो है ये हदीस है, वो हदीस है, ये हदीस ज़ईफ है, उसको ये नहीं मालूम है ज़ईफ का जा क्या है और मरफू का मा क्या है। बस वो जी बस इतना जानता है कि ज़ईफ हदीस है तो काबिल कबूल नहीं है। बता, ऐसे-ऐसे जाहिल